بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت افسوسناک خبر ہے، پاکستان کے مشہور و معروف آرٹسٹ سردار کمال اچانک انتقال کر گئے۔ بتایا جا رہا ہے حرکت قلب بند ہونے سے، یعنی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، ہارٹ فیلئر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور سردار کمال کے حوالے سے اب سبھی لوگ ظاہر ہے اپنی سطح پر اس بارے میں بات کر رہے ہیں، پریشان اور دکھی ہیں۔ دنیا نیوز پر وہ ایک شو میں شرکت ہوتے تھے، پرماننٹ اس میں پروگرام میں پارٹیسپینٹ تھے۔ اس کے علاوہ فلمز، ڈرامہ، سٹیج، بہت زبردست ورسٹائل اس لحاظ سے تھے۔ کامیڈین کے طور پر انہوں نے بڑا نام بنایا، اور ان کے بتایا جا رہا ہے 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، اور غالباً دونوں بیٹے ہی ملک سے باہر وہاں پڑھ رہے ہیں۔ اور تمام جو آرٹسٹ کمیونٹی ہے، جو ان کے دوست احباب ہیں، وہ سب اس پر ظاہر دکھی اور پریشان ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لبھائقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ان کے دوستوں کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، ان کے عزیز و قارب کے لیے ایک بہت دکھ کی گھڑی ہے۔ اور باقی آپ دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ان کے پاس ٹیلنٹ تھا، جس طرح انہوں نے محنت کی زندگی میں، اپنا نام بنایا، اور ساری زندگی لوگوں کو انٹرٹین کرتے رہے۔ تو جس طرح انہوں نے لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری، اور یقیناً ان کے چاہنے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اب ملکی حالات پر اگر ہم بات کریں، اس وقت جو خبر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، بڑی اس پر بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ محمد علی درانی صاحب نے جب سے بات کی کہ جی میاں نواز شریف باہر جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو نہیں جانے دیا جا رہا، اب اس پر مزید بات ہو رہی ہے، اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ اپنے ہی لوگ، اندازہ لگائیے، اپنے ہی لوگ خود بڑے گھر جا کر میاں نواز شریف کے راز بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کچھ حکومت کر رہی ہے، کرنے جا رہی ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جو قومی اسمبلی میں قانون سازی کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ مل سکیں، وہ حلف ہی نہ لے سکیں ارکان، تحریک انصاف کے ارکان، اس کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عدلیہ سے ٹکراؤ کی کوشش ہے، تو کیوں حکومت اس طرح سے چاہے گی؟ پھر یہ دھرنے آپ دیکھ رہے ہیں، جماعت اسلامی کا احتجاج دیکھ رہے ہیں، حکومت چاہتی ہے کنٹینیو رہے، کچھ فساد، انتشار پیدا ہو۔ حکومتیں تو ایسا نہیں کیا کرتی، حکومت تو چاہتی ہے کہ استحکام آئے، معاملات سموتھ چلیں، تبھی ملک میں بہتری آئے گی، ان کا ریکارڈ اچھا ہوگا، معیشت میں بہتری ہو سکے گی۔ حکومت کی تو کوشش ہمیشہ ہی ہوتی ہے۔ تو یہ حکومت کیوں یہ کر رہی ہے کہ ٹکراؤ لے رہی ہے، عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ؟ پہلے آپ نے دیکھا عدم استحکام سیاسی انہوں نے کتنا پیدا کیا، 2 سال ان کو ہو گئے ہیں، تو بالکل آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا تحریک انصاف کو، اور بلکہ دیوار میں چن دینے کی پوری کوشش کی، لیکن جتنا آپ نے زور اس طرف لگایا اتنا ہی اس کا رد عمل زیادہ آیا۔ تو حکومت کیوں یہ کر رہی ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ بھی ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ رونقیں بحال ہو گئی ہیں تحریک انصاف کے لیے، ان کا مرکزی سیکریٹریٹ کھولنے کا حکم دے دیا ہے ہائی کورٹ نے، اور فوری طور پر کہا ہے کہ ان کا سیکریٹریٹ ڈی سیل کر دیا جائے۔ ایک دفعہ پھر ان کا سیکریٹریٹ اسلام آباد میں سیل کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ حفاظتی اقدامات، آگ بجھانے کے آلات اور یہ سب کچھ اس طرح سے نہیں ہے۔ ویسے اسلام آباد میں شاید ہی کوئی بلڈنگ ہوگی جو اس پیمانے پر پورا اترے جو سیکریٹریٹ تحریک انصاف کا اس کے لیے کیا گیا، لیکن بہرحال عدالت نے فیصلے میں بھی لکھا ہے کہ آگ بجھانے کا سامان، پانی کا انتظام، دیگر وائرنگ وغیرہ سارا کچھ ٹھیک کرنا ہوگا، اور اس کے لیے وقت بھی ہے، اور وہ تحریک انصاف ظاہر ہے وہ کرے گی، اور معاملات وہ کر رہی ہے۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکریٹریٹ سیل کیا گیا تھا اس کو ڈی سیل کرنے کا پھر سے ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے۔ یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ اب میاں نواز شریف کی بات سن لیجئے۔ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ باہر جا کر گڈ کاپ بیڈ کاپ کرنا چاہتے تھے، اسی طرح کہ باہر جا کر وہ کہیں گے جی بڑا غلط ہے، ادارے کام نہیں کرنے دے رہے، فوج یہ ہے، فوج وہ ہے، فوج کے خلاف پھر سے وہ بات کریں گے، اور یہ کیا انہوں نے، وہ کیا۔ یہاں پر مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف وہ اسی طرح سے رہیں گے، پیروں میں گرے رہیں گے، وہ اسی طرح تابعداری کرتے رہیں گے۔ وہاں میاں نواز شریف وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا گیم کھیلتے رہیں گے جو ماضی میں انہوں نے کیا ہے۔ لیکن اس بارے میں یہ پتہ چلا کہ بڑے گھر جا کر خود، اب یہ صدیق جان نے ایک انٹرویو میں یہ باتیں کی ہیں کہ ایک تو ملک احمد خان صاحب جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، وہی اسپیکر صاحب جن کے لیے 10 کروڑ کی ابھی ایک گاڑی خریدنے کا کہہ دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 2 ویگو ڈالے 3 کروڑ کے وہ ان کے لیے چاہیے، اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی، تو وہ بڑے اہم ہیں۔ اور دیکھیے کہ یہ ہو رہا ہے، اس پر تنقید بہت ہو رہی ہے، لیکن
بس ضمیر مردہ ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس ملک میں جہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ابھی جس طرح خبر آئی کہ خاتون ان کے آپریشن کے لیے جو رقم تھی ان کو وہ بجلی کے بل ادا کرنے پڑے 10,000 روپیہ، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر خودکشی کر لی نالے میں چھلانگ لگا کر۔ لیکن یہاں 10 کروڑ کی گاڑیاں ضروری ہیں، چاہے جتنا مرضی قرض لیا جائے، ٹیکسز لگائے جائیں، کیونکہ یہ 10 کروڑ کی گاڑیاں چاہیے۔ تو ولی ملک احمد خان صاحب بھی، اور اس کے علاوہ اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون، یہ گئے، انہوں نے جا کر کہا جی میاں صاحب تو باہر جانا چاہتے ہیں اور ان کے اپنے پلانز ہیں باہر جا کر۔ تو انہوں نے جب یہ بات کی تو پھر ان کو میاں صاحب کو روکنے والوں نے روک لیا ہے۔ محمد علی درانی صاحب یہ پہلے کہہ چکے ہیں، اور درانی صاحب ایسے بے پرکی اڑاتے نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پھر لوگ ان کا مذاق ہی اڑائیں گے۔ اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پارلیمنٹ کے اندر جلد ان ہاؤس چینج آ رہا ہے، حکومت میں تبدیلی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے عجیب و غریب بیان دیا ہے کہ عمران خان کو بیماری ہے کہ یہ وردی والوں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، یہ بیماری میاں صاحب کو نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے تو، اور خواجہ آصف بقول کہ جی باجوہ صاحب نے تو ان کو بہت عرصہ پہلے کہنا شروع کر دیا تھا آپ سنبھال لیں، کر لیں، اور ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور سارا کچھ ہوتا رہا، وہ ڈیل طے ہوتی رہی، سارا کچھ ہوا۔ اور محمد زبیر صاحب سابق گورنر سندھ، ابھی انہوں نے سارے راز نہیں کھولے، جس دن انہوں نے بتا دیا کس طرح سے، کس کے ذریعے فون پر باتیں کی گئیں، سیکیور لائن پر کیا بات ہوئی، کیا 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 گیا، کس طرح گڑ گڑایا گیا، کیا وعدے وعید کیے گئے، کس طرح معافیاں مانگی گئیں جو گورنر سندھ رہے ہیں محمد زبیر صاحب۔ تو ابھی انہوں نے وہ راز نہیں بتایا، ابھی چند چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، تو آپ دیکھیے گا مزید کبھی نہ کبھی وہ بتا ہی دیں گے کہ کیا کیا ہوا، کیونکہ ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھر پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی یہ نہیں ہم نے تو کوئی ڈیل نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کی، کیونکہ جو ڈیل کرنی تھی انہوں نے کر کے ان کو استعمال کر کے چھوڑ دیا۔ یہ تو میاں نواز شریف صاحب کا حال ہو گیا ہے، اور جتنی حکومت بکھلائی ہوئی ہے یا وزراء ہیں وہ ایسی نہیں ہیں، بلا وجہ نہیں ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے، اور کہانی ہے کہ حکومت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ 2.25 سال بہت ہوتے ہیں، اور اس میں ہر گزرتا دن قوم کے لیے مشکل تر ہوتا گیا، اور لانے والے بھی پریشان ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے کہ ملبہ ان پر بھی آتا چلا جا رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں، ابھی ان کا چند جملے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ حکومت کوشش ان کی یہی ہے کہ فوج کو اور تحریک انصاف کو آپس میں لایا جائے، تحریک انصاف 90% پاکستانیوں کی نمائندہ جماعت ہے، چاہے پاکستان ہو چاہے بیرون ملک، تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ پھر ایک انہوں نے بڑی پازیٹیو بات کر دی عمران خان صاحب نے، ان کا جیل سے پیغام آیا ہے، ان کے آفیشیل ہینڈل سے، ایکس سے یہ پوسٹ بھی کیا گیا ہے۔ تو اب اس بارے میں اب چونکہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اچانک ایک دم کوئی ایک دن میں ہی ایک لمحے میں ایسی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح کی یقین دہانی اگر آپ آتے ہیں نہیں کہ اقتدار میں آئیں گے، رہا ہوں گے، تو اس کے بعد وہ کس طرح سے معاملات کو آگے چلائیں گے، وہاں پر معاملہ رکا، ورنہ تو ساری چیزیں یہ حکومت کے لیے تو ختم ہیں، ان کو بھی اندازہ ہے۔ اسی لیے اب یہ چاہیے رہے ہیں کہ ان کو سیاسی طور پر شہادت ملے، اور اس کے لیے عدلیہ سے ٹکراؤ چاہ رہے ہیں۔ قانون سازی کا سن لیجئے، جو یہ قومی اسمبلی میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ فل بینچ نے کر دیا ہے تحریک انصاف کے حق میں، اس کے خلاف جانا ہے، ججز کے خلاف جانا ہے، ان سے ٹکرانا ہے، تاکہ وہاں سے حکومت کو کوئی شہادت مل سکے۔ یہ خلفشار، یہ دھرنے، جماعت اسلامی، یہ سب کچھ پھیلتا رہے، یہ خرابیاں ہوتی رہیں، اور اتنا برا حال ہو جائے کہ کوئی ماورائے آئین کچھ کام ہو جائے، کوئی ایمرجنسی، کچھ مارشل لاء لگ جائے، کچھ ایسا ہو جائے جہاں ان کی بھی بچت ہو جائے اور عمران خان کو بھی اقتدار نہ ملے۔ یہ اصل میں یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اس کا بھی توڑ نکالا جا رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں نعیم بٹ صاحب نے کہا ہے کہ جی اس کے بارے میں بھی ہم بتا دیں گے، تو وہ چیز بھی دیکھتے ہیں کیا سامنے آتی ہے۔ تو ابھی تک یہ صورتحال ہے جناب کہ اب چیزیں بڑی تیزی سے بدل چکی ہیں، اور لہٰذا اس لیے اب حکومت آپ دیکھیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے۔ ایک اور بات جو حکومت کے قریبی لوگوں نے پھیلائی کہ جی ایک یہ ہدایت نامہ تحریک انصاف کی طرف سے آیا ہے، باقاعدہ ان کے لیٹر ہیڈ پر یہ سوشل میڈیا وائرل کیا گیا، لیکن اس میں اور بہت سی بونگیوں کے ساتھ عمر ایوب خان کا نیچے لکھ کر نام اور دستخط جو کیے گئے، اس میں ایڈیشنل سیکرٹری جنرل لکھ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف، اور یہ نون لیگ کے اچھے خاصے قریبی لوگوں نے اس کو شیئر کیا، جس میں کہا گیا کہ جی اب ہم اپنے لوگوں کو MNMPs کو کہتے ہیں جی جنرل عاصم منیر کے حوالے سے کوئی بات غلط نہیں کرنی، کوئی منفی بات نہیں، فوج کے حوالے سے بڑا اچھا بولنا ہے، جو اس پر عمل نہیں کرے گا ٹی وی پروگرامز پہ جا کر اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب یہ سارا پتہ لگا جی یہ فیک نیوز ہے اور اس طرح کی باتیں۔ اب اصل میں نون لیگ کی PDM2 کی کوشش یہ ہے کہ یہ دکھایا جائے یہ جی کوئی ڈیل کر رہے ہیں جی عمران خان، تاکہ ان کو یہ تاثر جائے کہ جی ہم بھی تو ڈیل کر کے آئے تھے، تو یہ بھی انہوں نے بھی ڈیل کر لی ہے۔ لیکن فرق ہے، ڈیل جو عمران خان آفر کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے کر رہے ہیں، وہ ڈگی میں جا کر پوشیدہ کہیں سازشیں نہیں حکومت کے خلاف کر رہے ہیں جی ان سے ہو جائے، وہ صاف سب کے سامنے آفر کر رہے ہیں کہ ملک کو انتشار سے نکالنے کا، عدم استحکام سے نکالنے کا راستہ ہے، ڈائلاگ، وہ اس کی آفر کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ موقع بھی نہیں اسے اویل کیا جاتا
تو پھر ٹھیک ہے، مرضی ہے، پہلے بھی 2.25 سال سے کر ہی رہے ہیں۔ باقی اس حکومت کے حوالے سے آپ دیکھ لیجیے، اگر میاں صاحب باہر جانا چاہ رہے ہیں، وزراء استعفے دینا چاہ رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں ابھی بھی چند لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی نہیں، تو دیکھ لیں گے آپ۔ 2.25 سال ہو گئے ہیں، یہ بات اب کوئی مہینے 2 مہینے سے زیادہ اور ایسے نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو براہ راست سامنے اپنے نہیں دیکھیں گے۔ باقی چند مہینے میکسیمم یہ حکومت چل سکتی ہے، لیکن یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ جانا اس طریقے سے چاہتے ہیں جہاں ان کو ایک سیف ایگزٹ بھی مل جائے، اور خلفشار اور انتشار کی کیفیت میں، جس طرح کہ عمران خان نہ آئے، کچھ اور ایسا ہو جائے، تو وہاں پر ہم سیاسی شہادت لے کر کوئی بیانیہ بنا سکیں۔ اصل میں یہ جاتے ہوئے کرنا چاہ رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ اس میں بھی شاید یہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔